میرے دوستو، آخرت کی گھاٹیاں، آخرت کے مراحل اتنے سخت ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اس کو یاد کر کے روتے تھے. ہم کتنے غافل ہیں کہ اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی ہمیں آخرت یاد ہی نہیں ہے. اور جتنی دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں، جتنی دنیا میں برائیاں ہوتی ہیں، یہ سب کی سب آخرت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے. جسے جہنم یاد ہو وہ بدنظری کرے گا، جسے جہنم یاد ہو وہ کرپشن کرے گا، جسے جہنم یاد ہو وہ کسی کا حق کھائے گا، جسے جہنم یاد ہو وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرے گا، جسے جہنم یاد ہو وہ کسی کا دل دکھائے گا. کبھی بھی نہیں. آج آخرت کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے ساری برائیاں ہیں. آخرت کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے ساری برائیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. ایک صحابی کو دیکھا، نوجوان صحابی گرم ریت پہ لیٹے ہوئے تھے. گرم ریت پر کرتا اتارا ہوا ہے، ننگے بدن کے ساتھ، بغیر کرتے کے، تپتی ہوئی ریت پر، گرم ریت پہ لیٹے ہوئے. اور گرم ریت اتنی ہے کہ ان سے سیدھا لیٹا نہیں جا رہا، وہ کروٹیں بدل رہے ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اور جب وہ تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں جب تجھ سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے. اور یہ کہہ کے وہ رو رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد ابقیت الملائکۃ یا فتیٰ، ارے جوان، آج تیرے رونے نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا سب کے سب مل کر اس نوجوان سے دعائیں کراؤ، اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہیں. اس کی دعائیں اللہ پاک کے ہاں قبول ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ آخرت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو جائے گا آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا.